وقت کا کرنا تھا گزرتا گیا۔ فون پہ مہینوں میں ایک بار میرا میرال اور آسیہ بیگم سے بات کر لیتی اور ان کو جھوٹی تسلیاں دیتی، لیکن پھر ان کا رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ شفیق نے اس پہ ہر قسم کی پابندی لگا دی۔ عمل روز رات کو اپنی اللہ کے سامنے اپنی فریاد کرتی کہ اس کی اذیت میں کمی کر دے۔ یا اللہ، یہ میرے جس گناہ کی سزا ہے اس کو کم کر دے۔ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، میری کسی نیکی کے بدلے میری اذیت کم کر دے۔ میں روز روز مر رہی ہوں، لیکن میں اس آس پہ زندہ ہوں کہ آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، کسی دن تو آپ مجھے اس اذیت سے نکال دیں گے۔ یا اللہ، بے شک آپ صبر کرنے والوں کے ساتھ مجھے اس اذیت کو جھیلنے کی برداشت عطا فرما۔ اور پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنا غم ہلکا کر دی۔ پھر وہ وقت آیا جب اس کو اللہ نے زندگی کی نوید سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ عمل کو تو مانو ایک جینے کی وجہ مل گئی۔ شفیق بھی خوش تھا۔ شفیق بھی خوش ہو گیا، اس کا خیال رکھنے لگا۔ عمل کو اس تبدیلی سے بھی ڈر لگنے لگا۔ جب اس کا کھانے کو دل نہ کرتا تو شفیق اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس کو تھپڑ مارنا شروع ہو جاتا اور کہتا، تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ یہ بچہ دنیا میں آئے، اس لیے جان بوجھ کر کھانا نہیں کھاتی۔ اب اس کو کیا بتاتی کہ اس کو کھانے کے بعد کیا آ جاتی تھی، اور وہ ڈاکٹر کے پاس ایک بار بھی لے کے نہیں گیا تھا۔ جب عمل نے اس کو کہا کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم، ایک بار ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، تو شفیق بھڑک گیا۔ کوئی انوکھی ماں نہیں بننے والی، سب بنتی ہیں، اور ڈاکٹر کا کیا کام اس میں؟ کہیں تو اس کو میرے کام کے بارے میں تو نہیں بتانا چاہتی، اور ساتھ ہی تھپڑ جوڑ دیے۔ شفیق غیر قانونی کام کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کو گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیتا تھا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ میرا نے پھر گھر میں ہی سلائی کا کام شروع کر دیا، اور محلے کی ایک بیوہ خاتون کے ساتھ مل کر کام کرتی، وہ اس کو ضروری ہدایت بھی دے دیا کرتی۔ شفیق اس عورت کو کچھ نہ کہتا کیونکہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا، اور محلے والے اسے ڈرتے بھی تھے۔ پھر ایک دن شفیق کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ انہیں عمل کو کہا کہ آج میں تم کو شاپنگ پہ لے کے جاؤں گا، چادر لے کے آ جاؤ، پھر ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے۔ عمل تو اسی میں خوش ہو گئی کہ اس کا شوہر سے پیار سے بات کر رہا تھا۔ وہاں پہ اس نے اپنے بچے کی شاپنگ بھی کی اور بہت خوش بھی تھی، لیکن کب تک؟ پھر اس کی ٹکر دانیال سے ہوئی۔ تب شفیق ذرا واش روم کی طرف گیا تھا، لیکن جب اس نے عمل کو دانیال کے ساتھ دیکھا تو اس کا پاڑا پھر سے ہائی ہو گیا۔ اس کو زبردستی گھر لے کے آیا اور مارنا شروع کر دیا۔ عمل کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور مسلسل یہی کہے جا رہی تھی، میں اس آدمی کو نہیں جانتی۔ جب وہ بے ہوش ہونے لگی تو شفیق کو ہوش آیا اور بھاگ کے ڈاکٹر کو بلا کے لایا۔ عمل کی طبیعت سے اس کو کوئی غرض نہیں تھا، اس کو بس اپنا بچہ چاہیے تھا۔ ڈاکٹر نے سختی سے اس کا خیال رکھنے کا کہا کیونکہ وہ خود بھی کمزور تھی اور بچے کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ عمل جب دانیال سے ٹکرائی تھی تو اس نے میرال کو ایک بچی نور کے ساتھ دیکھا تھا، تو اس کا دل کیا کہ اس سے جا کے مل لے، اور تب بھی وہ ٹکرا گئی۔ میرال نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا اور اس کی حالت دیکھ کے شاکڈ رہ گئی تھی۔ اتنی پیاری لڑکی کا کیا حال بن گیا؟ جب شفیق اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہا تھا، میرال کو کچھ گڑبڑ لگی، تب اس نے اپنے آدمی کو اس کے پیچھے لگا دیا اور ساری معلومات حاصل کی، اور اس کے آدمی نے جس کا ذکر کیا تھا کہ وہ عمل پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ دانیال کے آدمی تھے۔ میرال نے سب وقاص کو بتا کے اس کی مدد مانگی تو وہ تیار ہو گیا۔ آج شفیق اپنے موبائل گھر بھول گیا تھا، تو عمل نے سوچا کہ میرال سے بات کر لے۔ ابھی اس نے نمبر پورا لکھا بھی نہیں تھا کہ شفیق نے اس سے موبائل لے لیا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ وہ اس کا پچھلے 2 دنوں سے خیال رکھ رہا تھا، لیکن آج میرا کو اپنی موت دکھائی دی تھی۔ کس سے بات کرنے لگی تھی؟ اسی یار سے جو تجھے کل مال میں ملا تھا۔ مجھے اسی دن تجھے مار دینا چاہیے تھا، لیکن ابھی کون سا دیر ہوئی ہے؟ اور ساتھ ہی اپنی بیلٹ نکال کے اس کو دھکا دیا کہ وہ فرش پہ اونڈے منہ گری۔ اس کے منہ سے ایک دل ہراس چیخ برآمد ہوئی، لیکن شفیق اپنے بچے کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کو مارے جا رہا تھا۔ تبھی میرال دوڑتی ہوئی اس کو دھکا دے کے عمل کے پاس پہنچی، جو شاید آخری سانس لے رہی تھی۔ ہاسپٹل کے سرد سے کوریڈور میں صبح کے 11 بجے میرال اس وقت اللہ سے اپنے دوست کی زندگی کی دعا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ عمل بہت کمزور ہے، جس طرح اس کو ٹارچر کیا گیا تھا اور ذہنی اذیت دی گئی تھی، اس کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہوا تھا اور اس کا ہوش میں آنا ضروری ہے۔ بچے کے بارے میں کچھ بھی ابھی نہیں کہہ سکتے۔ زخموں کی وجہ سے بلڈ لاس بھی بہت ہو چکا تھا،
لہٰذا وہ کسی بھی خبر کے لیے خود کو تیار رکھے۔ وقاص ابھی اس کے پاس ہی موجود تھا۔ تھوڑی دیر میں دانی بھی آ گیا تھا۔ میرال کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو جتنا مضبوط ظاہر کرتی لیکن اپنوں کے لیے وہ اتنی ہی حساس تھی۔ وقاص، میں اس کو بچا نہیں پائی۔ میں نے اس سے بچپن میں وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ دیکھو میں نے چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اور میں اس کے ذیت کیوں نہیں سمجھ سکی۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ بہرحال بس کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کے لیے دعا کرو۔ ایسے رونا وقاص نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے حوصلہ دیا۔ بھلے وہ اپنی عزیز بہن جیسی دوست کی حالت کا ویسے دیکھ سکتا تھا۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئی اور ان کو بری خبر دی۔ "We are sorry. We could not save her baby." آپ دعا کریں پیشنٹ کے لیے کہ وہ ہوش میں آ جائے، ورنہ وہ کومے میں جا سکتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے وہ خود زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ انہوں نے امید چھوڑ دی، پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی کہ اس کی بہن، اس کے دوست اپنی زندگی جینے کی وجہ کھو بیٹھی ہے۔ وہ اتنی غافل کیسے رہ سکتی تھی؟ اس سے کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک دفعہ اس کو اپنے زخم چھپاتے دیکھ چکی تھی؟ بہرحال روتے روتے نیچے بیٹھتی چلی گئی، ساکت سی ہو گئی۔ وقاص تڑپ کے اس کے پاس پہنچا۔ دانی ڈاکٹر سے پریسکرپشن لے کے دوائیاں لینے گیا تھا۔ بہرحال اٹھو یار، خود حوصلہ ہار جاؤ گی تو اس کو کون سنبھالے گا؟ تم تو امید مت ہارو۔ بولتے بولتے وقاص کے لہجے میں نمی گھل گئی تھی۔ ہاں، مجھے امید نہیں ہارنی چاہیے۔ میں اس کو زندگی کی طرف لاؤں گی اور اس کا ماضی اس کے ذہن سے نکالوں گی۔ میرال خود میں ہمت پیدا کر کے اٹھی۔ دانی جب آیا تو اس نے میرال کی حالت دیکھی۔ فوراً سے پہلے اس تک پہنچا۔ کیا ہوا ہے؟ عمل ٹھیک ہے؟ وقاص سے پوچھا۔ ان کا بچہ نہیں رہا اور ابھی تک ہوش میں نہیں آئی، وقاص نے اداسی سے کہا، اور دانی کے لائے ہوئے سینڈوچز میرال کی طرف کیے کہ کچھ کھا لے۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گی جب تک وہ اٹھ نہ جائے۔ ساتھ ہی اٹھ کے ڈاکٹر کے روم کی طرف گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی اور مل کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ وقاص نے کچھ نہ پوچھا، نہ ہی کچھ کہا اور جانے دیا۔ جانتا تھا تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ اکیلے میں گزارے گی۔ میرال اندر آئی اور اس کے بیڈ کے قریبی چیئر پر بیٹھ کے اور عمل کو دیکھا جو نالیوں میں جگڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ زرد رنگت، خشک ہونٹ اور کمزور سا وجود لیے وہ میرال کو خود کمزور کر گئی تھی۔ امن میری جان، کیوں تم نے ایک بار بھی مجھ سے اپنی تکلیف شیئر نہ کی؟ اپنی بہن کہتی تھی نا، تو مانا کیوں نہیں؟ کیوں مجھے اپنے آپ سے غافل رکھا؟ میں کیوں نہ تمہیں جان سکی؟ کیوں نہ تمہاری آواز میں تکلیف کو محسوس کر سکی؟ آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ اپنی تمام اذیتیں مجھے دے دو، اپنے تمام غم مجھے دے دو، میں تم کو سمیٹ لوں گی۔ میں تم کو سمیٹ لوں گی، خود کو تکلیف میں مت ڈالو، میں سمیٹ لوں گی تم کو جس طرح تم نے سمیٹا تھا مجھے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے وہ رو رہی تھی، اس سے اٹھنے کی التجا کر رہی تھی، اس سے نئی زندگی کی آنے والی خوشیوں کی خبر دے رہی تھی، اس سے وعدہ کر رہی تھی، مجھ سے ناراض ہو کے تم مت سو، میں وعدہ کرتی ہوں جب تم اٹھو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ مناؤں گی۔ تمہیں اچھا لگتا تھا نا جب میں تمہیں مناتی تھی، اور مجھے اتنا ہی برا کیونکہ مجھے منانا نہیں آتا تھا، لیکن اب تم جب تک چاہو مجھ سے ناراض رہنا، میں روز تمہیں مناؤں گی، لیکن جاڑ اٹھ تو جاؤ۔ بے بسی سے کہتی وہ باہر دانی اور وقاص کی آنکھوں میں بھی آنسو لے آئی۔ میرال اٹھ کے اٹیچ واش روم میں گئی، وضو کر کے آئی۔ اپنے یونیفارم میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن دعا تو مانگ سکتی تھی نا اپنے اللہ سے۔ پھر سے اس کے پاس آ کے چیئر پہ بیٹھ گئی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر رو رو کے اپنے اللہ سے مل کے لیے دعا کی، اور دعا کرتے کرتے اس کو کافی وقت گزر گیا۔ اس کو خود کمزوری سی ہونے لگی تھی، لیکن اس کو پرواہ کب تھی خود کی، اس لیے اس کے پاس ہی بیڈ پہ نیند راز ہو کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آیت الکرسی پڑھ کے پھونکتی، کبھی شفا کی دعا، کبھی چار کل، کبھی اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیتی، کبھی ماتھے پہ۔ زین جو آج میرال کا اپنے آفس سے صبح کا انتظار کر رہا تھا کہ آئے اور کیس پہ کام شروع کر، لیکن وہ نہ آئی، تو اس نے وقاص کو کال کر کے اس کی طبیعت کے بارے میں دریافت کیا، تو وقاص نے آج کا واقعہ کہہ سنایا۔
اور یہ بھی کہا کہ صبح سے اس کے کمرے میں موجود ہے، خود بھی کچھ کھایا نہیں۔ زین نے میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر تک کہہ کے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ تھوڑی دیر میں زین کے ساتھ شہری بھی آتا ہوا دکھائی دیا۔ زین دانی کو یہاں دیکھ کے حیران ہوا، پھر ساری بات معلوم ہونے پر عمل کی طبیعت کا پوچھا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے بہت ضروری ہے ان کے ہوش میں آنے کے لیے، اگر وہ ہوش میں نہ آئیں تو وہ کومے میں جا سکتی ہیں۔ دانیال نے جواب دیا۔ بھابھی کیسی ہے؟ شہری نے بے چینی سے میرال کے بارے میں پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن دوپہر سے شام ہونے والی، وہ کچھ کھا بھی نہیں رہی، کچھ کہہ رہی ہے، جب تک اسے ہوش نہیں آتا کچھ بھی نہیں کھائے گی۔ وقاص نے بے بسی سے جواب دیا۔ مرحا کو پتہ ہے؟ زین نے سوال کیا۔ نہیں، میرال نے منع کر دیا تھا بتانے کو سب کو، خاص کر کے مرحا کو، کیونکہ وہ بہت جذباتی، اس کو دیکھ کر وہ بھی ٹوٹ جاتی۔ میں بھابھی کو دیکھتا ہوں، شاعری نے کہا، اندر کی جانب چل دیا۔ میں بھی آتا ہوں ساتھ، زین بھی ساتھ ہی ہو لیا۔ شہری نے جب اندر قدم رکھا تو دیکھا میرال عمل کے ساتھ ہی بیڈ پہ لیٹی اس کا ہاتھ پکڑے سو گئی تھی۔ آنسو کے نشان چہرے پہ واضح تھا، حجاب تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا جس میں سے چند سنہری لٹیں باہر کو نکل آئی تھی۔ دونوں کو وہ تھکی تھکی لگی تھی۔ شہری کو اپنی بھابھی اس وقت بہت معصوم لگی اور اس پہ پیار بھی بہت آیا، جس معصومیت کے ساتھ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے سو رہی تھی، جیسے عمل کو کوئی اسے سے چھین کے نہ لے جائے۔ زین کو بھی وہ معصوم بچی ہی لگی تھی۔ زین نے پہلی بار اس کو غور سے دیکھا، وہ بہت حسین لڑکی تھی۔ زین کے دل میں اس کی آنکھوں کے ساتھ اس کے بال دیکھنے کی بھی خواہش جاگی۔ حد ہے زین، یہ کوئی وقت ہے یہ سوچنے کا، بعد میں سوچنا، ابھی وہ مشکل میں ہے، لیکن انجانے میں اپنے آپ سے کہہ بیٹھا کہ بعد میں ضرور سوچے گا۔ بھائی آپ ادھر رکو گے یا جاؤ گے؟ شاعری نے اسے پوچھا۔ کبھی کبھی بھائی بولنے کی غلطی کر بیٹھتا تھا، ورنہ زین ہی کہتا تھا، نہیں میں اب جاؤں گا کیونکہ وہ سو رہی ہے، بعد میں آ جاؤں گا رات میں، تب تک تم ادھر ہی رک جاؤ ان کے ساتھ۔ زین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، بھابھی کے پاس ہی رک جاؤں ورنہ وہ اکیلی رہ جائیں گی۔ شاعری نے مسکرا کر کہا، وقاص کو ضروری کام بھی تھا تو وہ جا رہا تھا زین کے ساتھ، اور دانی ابھی ادھر ان کے پاس ہی موجود تھا۔ دھیان سے اس کے سامنے بھابھی نہ کہہ دینا، ورنہ تھپڑ بہت زور کا لگاتی ہے۔ زین نے بظاہر سنجیدگی سے مگر شرارت سے کہا، جانتا ہوں آپ کا تجربہ ہو گیا ہے کھانے کا، لیکن جو بات آپ میں تھی وہ ہمیں کہاں؟ وہ بھی شرارت سے گویا ہوا تو زین نے مسکرا کے اس کو گدھا کہہ کے چلا گیا۔ پیچھے شاعری بھی باہر آ کے دانے کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وقاص نے آسیہ بیگم کو آج کا واقعہ بتا دیا، جانتا تھا کہ اگر میرال کچھ نہیں کھائے گی تو خود کو بیمار کر لے گی، اس لیے ان کو بتانا پڑا۔ تو آسیہ بیگم کو دانی لینے چلا گیا۔ وقاص کے کہنے پہ تھوڑی دیر میں وہ یہاں موجود تھی، گھر سے کھانا تیار کر کے لائی تھی۔ عمل کی خبر قیامت بن کے ٹوٹی تھی ان پر۔ انہوں نے اس کو اپنی بیٹی بنا کر پیار دیا تھا، بغیر کسی ملاوٹ کے۔ کھانا کھانے کی ہدایت وہ دانے اور شاعری دونوں کو کرنے کے بعد وہ اندر گئی تو ان کا کلیجہ کٹ کے رہ گیا عمل کو اس حالت میں دیکھ کر، اور یہ بری خبر بھی کم نہیں تھی کہ اس کی گود اجڑ گئی تھی۔ اس بیچاری نے تو صحیح سے اپنی اولاد کو محسوس بھی نہیں کیا ہوگا جو اب موت کے منہ میں تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ میرال نے دیکھا تو اس ماں کھڑی تھی۔ عمل کا ماتھا چوم کے وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر ایک بار پھر رونا شروع ہو گئی۔ امی دیکھی اس درندے نے ہمارے عمل کی کیا حالت کر دی، اس سے اس کی ہوشی بھی چھین لی۔ امی وہ اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ امی اس کو بولیے وہ اٹھ جائے، آپ کی تو وہ مانتی ہے نا، اس سے کہیے کہ میں اس کی اس حالت کا بدلہ لوں گی، اس حیوان کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں بھیجوں گی۔ ماں اس کو بس کہیے کہ اٹھ جائے، مجھ سے اس کی حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ مسلسل روتے آنسو بہاتے وہ آسیہ بیگم کے گلے لگی کہہ رہی تھی اور آسیہ بیگم کو بھی رلا رہی تھی۔ باہر کھڑے زین نے بھی یہ حالت دیکھی، میرال کی، جو ابھی اپنی ڈیوٹی ختم کر کے آیا تھا۔ رات کے 8 بج چہے تھے۔ صبر کرو میرال، میری جان، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، عمل بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ اللہ سے اچھے کی دعا کرو میری جان۔ انہوں نے میرال کو تسلی دی اور ساتھ ہی اس کے لائے ہوئے کپڑے بھی دیے تاکہ وہ فریش ہو کے نماز ادا کر لے۔ تم جاؤ فریش ہو کر آؤ، پھر مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے اس کے بال حجاب کے اندر کیے، پیار سے، جو اب زیادہ باہر نکل آئے تھے۔ نہیں، جب تک یہ اٹھے گی نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب پہلے فریش ہو آؤ اور ساتھ ہی واش روم کی طرف بھیجا۔
ادھر چل کے عمل کے قریب بیٹھ گئی اور دیوانہ وار اس کا ماتھا چوما۔ جانتی تھی کہ وہ اسی سے کتنا پیار کرتی تھی۔ جب بھی ناظمہ اس کو مارتی تو وہ ان کے گھر آ جاتی اور ان کی گود میں منہ چھپا کے کہتی کہ میری امی کیوں نہیں ایسی جیسی آپ ہیں، وہ میرے سر پہ ایسے ہاتھ کیوں نہیں بھرتی جیسے آپ بھرتی ہیں، مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتی جیسے آپ دیتی ہیں، کیا میری ماں نہیں چاہتی میں زندہ رہوں امی، کیا مجھے مر جانا چاہیے؟ جس پہ آسیہ بیگم تڑپ کے رہ جاتی، اس کو اپنے سینے میں بیچ لیتی تو وہ رو کے اپنا غم ہلکا کرتی۔ وہ آسیہ بیگم کو امی ہی کہتی تھی شروع سے۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، جو میں جانتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکی کہ تیری ستیلی ماں تجھے بھیج رہی ہے، تیرا باپ تجھے جہنم میں بھیج رہا ہے۔ مجھے معاف کر دے، اپنی ماں کو معاف کر دے۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے وہ اپنے آنسو پونچھتی کہہ رہی تھی۔ جب میرال باہر آئی اور اس کو زبردستی کھانا کھلایا جو صرف اس نے 2-3 نوالے ہی لیے تھے، کھانا کھا کے پھر وہ عمل کے سرہانے بیٹھ گئی۔ رات کا جانے کون سا بہتا جب نوال کو کچھ محسوس ہوا۔ وہ اب بھی عمل کے سرہانے لیٹی ہوئی تھی۔ آسیہ بیگم روم میں موجود دوسرے بیڈ پہ، جبکہ دانش صوفے پہ اور شہری اس کے پاؤں والی سائڈ پہ نیم دراز ہو کے سو رہا تھا۔ ذہن تھوڑی دیر کے گھر فریش ہونے گیا تھا، وہ بھی ادھر ہی جاگ رہا تھا۔ بیچاری کے زبردستی کہنے پہ گڑ گیا تھا کہ صبح جلدی آ جائے۔ نوال نے دیکھا تو عمل اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنا ہاتھ بھی ہلا رہی تھی۔ عمل میری جان ٹھیک ہو تم؟ کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اس کی آواز سے شہری اٹھ گیا، جبکہ دانی تھکن سے چور شاید گہری نیند میں تھا۔ بابی کیا ان کو ہوش آ گیا؟ میں ڈاکٹر کو بلا کے لاتا ہوں، کہہ کے باہر نکل پڑا، جبکہ اس بار میرال اس کا بابی کہنا نوٹ کر چکی تھی، لیکن بعد میں بات کرے گی اس بارے میں سوچ کے عمل کی طرف متوجہ ہوگی۔ عمل اب اپنی آنکھیں کھولے چھت کو گوڑھی تھی، آئے سمجھنے کی کوشش کری کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ جب یاد آئے تو میرال سے مخاطب ہوئی، میرا بچہ، بس اتنا ہی کہا، اور شاید جواب وہ بھی جانتی تھی۔ تبھی رونا شروع ہو گئی۔ عمل صبر کرو، اللہ بہت مہربان ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اپنے آپ کو اب مزید اذیت مت دو تم۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر بھی آ گئی اور چیک کر کے بتایا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے، لیکن اس کو سٹریس نہیں لینے دینا اور ان کی ڈائٹ کا بھی اچھے سے دھیان رکھنا ہے۔ میرال تو سنتے ہی سجدہ شکر میں گر گئی۔ آسیہ بیگم بھی اٹھ گئے تھے اور اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ ان کی بچی کو پھر سے زندگی عطا کر دی۔ بس ایک دانیال تھا جو ابھی تک نہیں اٹھا تھا، اپنی نیند کا بہت پکا تھا، اتنے شور سے بھی نہیں اٹھا تھا۔ تبھی شہری نے اسے جھنجھوڑا اور اس کے کان میں اونچی آواز میں کہا، اٹھ جا۔ وہ دیکھ تیرے والی اٹھ کی، پتہ نہیں کون سا نشہ کر کے بے ہوش تھا، ساتھ میں جھڑک بھی ڈالا۔ کیا بکواس ہے شہری، سوچ سمجھ کے بولا کر۔ اس کی تیرے والی بات پہ بھڑکا۔ اچھا سوری منہ سے پھسل گیا۔ مبارک ہو، عمل جی کو ہوش آ گیا، ساتھ ہی معافی مانگی۔ تجھے تو میں بعد میں دیکھوں گا، بڑا آیا سوچ سمجھ کے بات کیا کر کہنے والا، جیسے میں جانتا نہیں مجھ سے ہوشیاری، بیٹا پڑے گی باڑی۔ یہ بات میں نے دھوپ میں کالے نہیں کیے، پیدا ہوتے ہی کالے تھے۔ دل میں دانیال کو مخاطب کیا، ساتھ من ہی من میں اپنے کالے گنے بالوں کی تعریف بھی جاڑ دی۔ وہ شہری اور اس کی باتیں، جہاں کل ایک سوگوار دن تھا، آج ایک خوشیوں بڑا صبح کا آغاز تھا۔ دانی نے تو اپنا فرض سمجھ کے عمل کی مدد کرنا چاہتی، لیکن اب وہ خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا کہ اگر وہ اسی دن چلا جاتا تو آج عمل کو اپنا بچہ کھونے کی تکلیف نہ سہنا پڑتی۔ اس کو عمل کی تکلیف اپنے دل پہ محسوس ہو رہی تھی، اس کو روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے وہاں سے اٹھ کے باہر آ گیا تھا۔ میرا کو بھی بتا دیا گیا تھا عمل کے بارے میں، تو وہ میرال کے گھر پہ موجود تھی کہ نوال کے ساتھ جا سکے، دونوں تیار تھی کہ کوئی آئے اور ان کو لے کے جائے۔ وقاص نے کہہ دیا تھا کہ میرا دوست آئے گا لینے، تم لوگ تیار رہنا۔ وقاص نے دانی کو کال کر کے کہا تھا۔ نوال لوگوں کو لیا، لیکن جب شہری نے اس کو جاتے دیکھا تو اس کو یہی رکنے کا کہہ کے خود لینے پہنچ گیا۔ شہری نے پہنچ کے میرا کے نمبر پہ کال کے نمبر وہ میرال سے لے چکا تھا، جی میں باہر کھڑا ہوں، آپ آ جائیے، اور فون رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں باہر آتی دکھائی دی۔ نوال نے بلیک شلوار قمیض پہ بلیک ہی حجاب کیا تھا اور میرا نے خود کو چادر سے ڈانپ رکھا تھا۔ شہری نے غور کیا تھا کہ نوال کی ذرا ہائٹ کم ہے میرال سے۔ نوال نے میرا سے پوچھا، آپ بھی کون لینے آیا ہے؟ وقاص کے دوست ہیں شہریار، سب شہری کہتے ہیں۔ نوال اور میرا پیچھے بیٹھنے لگی تو شہری چیخا، میں ڈرائیور نہیں ہوں،
ایک آگے آئے جو چھوٹی ہو، چلاکی دکھائے نوال تو اس کی آواز سن کے بڑے کٹھی، تم یہاں کیا کر آپی، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ پہلے شاعری کو پھر میرا کو مہاتب کی، یہی تو ہے شاعری، اور بے نیازی سی ہو کے پیچھے بڑھ گئی۔ نائٹ ڈیوٹی سے تھکی تھی، اپنے دوست کی حالت کا سن کر نڈھال بھی ہو گئے تھے، اور اس کا کوئی موڈ نہیں تھا ان کی بحث میں حصہ لینے کا، لہٰذا سیٹ سے ٹیک لگا کے آنکھیں موند گئی۔ تو میرا پیچھا کرتے کرتے وقاص بھائی کے دوست بھی بن گئے ٹھڑکی، کہیں کہ نوال اب اس کا وقاص کا دوست ہونا ہضم نہیں ہو رہا تھا، کہاں اس کا بھائی شریف، کہاں یہ وہی تمیز سے لڑکی وقاص، پہلے میرا دوست ہے، پتہ نہیں بعد میں تم اس کی بہن کیسے بن گئی، مجھے لگتا ہے کہ تم میرا پیچھا کرتے کرتے وقاص کی بہن بنی ہو۔ شہری نے سکون سے کہا۔ نوال اسے سر پھیرے کو دیکھنے لگے کہ وہ کیسی باتیں کرتا، کیا کوئی بات میں بھی اپنے بھائی کی بہن بن سکتی ہے، لوفر کہیں کا۔ اس کا جواب دینا اس نے ضرور نہ سمجھا اور پیچھے بیٹھنے لگی، تبھی پھر سے شاعری چیخا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں ڈرائیور نہیں، آ گیا۔ اس سے پہلے نوال کچھ کہتی مرحا بول اٹھی، یار تم دونوں بحث بعد میں کر لینا، ابھی پلیز چلو اور بیٹھ جاؤ آگے، نوال وہ تمہیں کھا نہیں جائے گا۔ مرحا منت کرنے والے انداز میں گویا ہوئی تو نوال چپ چاپ بیٹھ گئی، اور شاعری نے ہاسپٹل کی طرف گاڑی موڑ لی۔ وہاں پہنچ کے مرحا سے اور کنٹرول نہ ہوا تو پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کل صبح عمل کو ڈسچارج کر دیا جائے گا تو وہ گھر جا سکتے ہیں، لیکن اب عمل یہ سوچ رہی تھی کہ کون سے گھر جائے، اس کا تو اب کوئی نہیں، باپ پہلے ہی چھوڑ کے چلا گیا اور سلیمہ نے بھی گھر سے نکال دینا ہے۔ یہ سب سوچ کے ایک بار پھر سے اس کا رونا آنے لگا، کیا ہوا میرا بچہ، رو کیوں رہی ہو، بس صبر کرو میری جان، ہم سب ہیں نا تمہارے پاس، اس طرح نہیں روتے۔ آسیہ بیگم تڑپ کر اس کے پاس پہنچی اور اپنی ممتا بڑی گود میں اس کو چھپا لی، جبکہ عمل ایک مہربان لمس پا کے اور بھی خرچی کی، ارے عمل جی آپ کیوں رو رہی، ہم سب ہیں نا، سب سے زیادہ تو میں ہوں، میں آپ کو کبھی اداس نہیں رہنے دوں گا، اور ویسے بھی کچھ دنوں میں ہمارے جگر کی منگنی ہے، پھر سب مل کر ہلا گلا کریں گے۔ شاعری نے جیسے سب کو پتے کی بات بتائی، مرحا نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ کس دوست کی بات کر ہے، کون سے جگر کی منگنی ہو رہی ہے۔ میرال نے پوچھا، ارے با میرا مطلب ہے میرال جی، آپ کے بھائی وقاص کی آپ کو نہیں پتا تھا؟ شاعری کو حیرت ہوئی کہ اس کی اچھی دوست کو پتہ ہی نہیں تھا، اور اس کے دوست کی منگنی ہے کس سے؟ میرال نے اپنی حیرت کم کرتے ہوئے پوچھا، اسے واقعی نہیں معلوم تھا، اگر مرحا سے ہوتی تو اس کو خبر ہونی تھی، لیکن ہو کس سے رہی تھی؟ ارے ظاہر سی بات ہے لڑکی سے، شاعر نے اس کی مشکل کم کر دی۔ میرا مطلب ہے کون سی لڑکی سے، کیا نام ہے اس کا؟ سب کو بھی تجسس تھا جاننے کا، تو سب بھی متوجہ تھے ان دونوں کی بات کی طرف، البتہ مرحا کی حیرت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وقاص کی کسی سے منگنی، وہ تو سمجھ بیٹھی تھی کہ وقاص اس کو پسند کرتا ہے، لیکن اب خود کو سمجھا رہی تھی کہ شاید اس کو ہی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اگر وقاص اس کے بارے میں سوچتا تو ضرور اس کو بتاتا بھی، اس لیے اپنے دل کو حوصلہ دے رہی تھی، اب اور صبر کے کڑوے گھونٹ پی رہی تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو روک نہیں پائی تھی، اس لیے لڑکی کا نام سننے سے پہلے ہی وہ ایکسکیوز کر کے فریش ہونے کا کہہ کر چلی گئی۔ پتہ ہی نام نہیں بتایا آنٹی نے، لیکن وقاص کو بھی کوئی اعتراض نہیں، اس لیے میں بھی اس کی خوشی میں ہوں، البتہ میں تو مرحا جی کا دیور بننے کی تیاری میں تھا، لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں۔ شاعری نے افسوس سے سب کو بتاتے ہوئے کندھے اچکائے، جیسے مرحا نہیں تو کوئی اور ہی صحیح، اور صدا کا بکا کھانے بیٹھ گیا جو نوال اور مرحا لائی تھی اپنے ساتھ۔ دانی بھی جب مرحا کی کنڈیشن سے پرسکون ہوا تو صوفے پہ جا کے پھر سے لیٹ گیا، نیند تو دوست تھی اس کی، دانی اکیلا فلیٹ میں رہتا تھا، ماں باپ کا بچپن میں ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، زین کے والد دانی کے والد کے دوست تھے، تو انہوں نے اس کی آگے بڑھنے میں بہت مدد کی، اور جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا تو خود کا فلیٹ لیا اور وہیں رہنے لگ گیا۔ آج کل یہ اور وقاص ایک ہی مشن پہ تھے، وقاص جا چکا تھا، اس کو ابھی کام نہیں تھا تو یہیں پہ لیٹ گیا کہ اگر ضرورت ہوئی تو اٹھا لیں گے۔